السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں۔ آج ہمارا موضوع ہے نزول کے معنی کیا ہیں اور نزول قرآن پاک کیسے ہوا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، نزول کے معنی ہے اوپر سے نیچے اترنا، اور کلام میں نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے، جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو وہ بذریعہ اس کاغذ کے منتقل ہوئی۔ اس طرح پہلی کتابوں کا نزول ہوا تھا، جس طرح تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ یا کسی آدمی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے، اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا، اور یا بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے۔ قرآن کریم کا نزول ان پچھلے 2 طریقے سے ہوا، یعنی جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اور آ کر سناتے تھے، یا نزول بذریعہ قاصد ہوا، اور قرآن کریم کی بعض آیتیں معراج میں بھی بغیر واسطے جبریل امین عطا فرمائی گئیں، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں باب المعراج میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور علیہ السلام کو معراج میں عطا فرمائی گئیں، لہٰذا قرآن پاک کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے کہ وہ لکھی ہوئی آئیں، یہ بولا ہوا آیا، اور لکھنے والے سے بولنے والا زیادہ افضل ہے۔ لکھی ہوئی چیز سے بولی ہوئی چیز زیادہ افضل ہے، کیونکہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے سے اتنے معنی بن جاتے ہیں کہ جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک شخص نے ہم کو لکھ کر دیا کہ تم دلی جاؤ گے، ہم نے لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس جملے کو اگر وہ بولتے تو 5-6 طریقے سے بول کر اس میں وہ 5-6 معنی پیدا کر سکتے تھے۔ ایسے لہجوں سے بول سکتا تھا کہ جس سے سوال، حکم، تعجب، تمسخر وغیرہ کے معنی پیدا ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کے بارے میں فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور یہ شرک ہے۔ انبیاء کرام شرک سے اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلام ان چیزوں کی ربوبیت کے انکار کے لیے فرمایا، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ربوبیت کے انکار کے لیے فرمایا تھا، غرض یہ کہ بولنے اور لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اور یاد رہے، کوئی انسان قرآن کریم کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں جان سکتا۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جبریل امین علیہ السلام کی زبان سے نہ سنا، لہٰذا ادا کرنے میں جو اسرار و نکات حاصل ہوئے ہوں گے ان تک ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔